پیپر سیکٹر کو درپیش مسائل کے بارے میں جو سامنا ہوا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ایک تو مینوفیکچررز ہیں اور سیکنڈ جو ٹریڈر ہیں یا امپورٹرز ہیں، اور ان لوگوں کی کوالٹی ایسی ہے ہی نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ سیل ٹیکس ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتے۔ پیپر مافیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ تمام مسائل جو ہیں یہی کھا جاتے ہیں۔ بچوں کو جب آپ ری سائیکل پیپر دیں گے، اس میں چھپی کتابیں یا کاپیاں، تو ود ان منتھس وہ ختم ہو جائے گا۔ شہباز صاحب کے دور میں ایک سلسلہ چلا تھا، فری آف کاسٹ آپ کی بکس اور کاپیاں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے عوام کا پیسے سے وہ تقسیم کرتے تھے۔ اپنے ہر شہری کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ ہیں سینئر لیڈر ایپما سے، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس سے حامد سعید بٹ صاحب۔ ان سے آپ کو ملوائیں گے اور جانیں گے پیپر سیکٹر کے بارے میں کہ پیپر کی مارکیٹ کیسی جا رہی ہے، اور بات کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس کے حوالے سے۔ تو لیے چلتے ہیں حامد سعید بٹ صاحب کے پاس۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حامد صاحب کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر جی، بہت مہربانی۔ اچھا حامد صاحب، میں آپ سے پوچھوں گی کہ سب سے پہلے پیپر سیکٹر کو درپیش مسائل کے بارے میں جو سامنا ہوا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بیسیکلی یہ تو پیپر سیکٹر جو ہے کافی عرصہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں ایک تو مینوفیکچررز ہیں اور سیکنڈ جو ٹریڈر ہیں یا امپورٹرز ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن، اس میں ٹریڈرز بھی شامل ہیں، ریٹیلرز بھی شامل ہیں، امپورٹرز بھی شامل ہیں۔ مینوفیکچررز کا جو ہے نمائندگی علیحدہ ہے، اور شروع سے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور میں انٹر ہوا ہوں نیئر اباؤٹ کو 25 سال پہلے سے اس کی ایپما کی پالیٹکس میں، تو یہی چل رہا ہے کہ مینوفیکچررز جو ہے وہ ہر صورت امپورٹ پہ قدغن لگوانا چاہتا ہے تاکہ اسے گیپ ملے، اور لوکل جو ہے مینوفیکچرر اس کے لیے کمائی کا بہت بہتر اور زیادہ ذریعہ بن سکے۔ تو یہ ٹسل کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ ہم اپنے تئیں لاہور چیمبر سے یا ایپما کے پلیٹ فارم سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا فیور ٹریڈر کو مل سکے وہ ملے، لیکن مد مقابل اتنے پاورفل ہیں اور ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں کہ وہ سارا سال بریف کیس لے کے اسلام آباد بیٹھے رہتے ہیں، اور اس پہ ٹیکسز، ڈیوٹیز اور یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اور پیپر سیکٹر میں پرنٹنگ پیپر میں تو اب یہاں پہ ہمارے یہاں کافی ملیں لگ گئی ہیں اور پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن بہت سی آئٹمز ایسی ہیں جو کہ یہاں نہیں بنتی، جو ہمیں ہر صورت باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ اس میں جیسے آرٹ پیپر ہے، فینسی پیپرز ہیں، اور آرٹ کارڈ ہے، اور آف سیٹ جو آپ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یہ پرنٹر کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، اور ان لوگوں کی کوالٹی ایسی ہے ہی نہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں۔ تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اتنے باہر کے مال پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگیں اور انہیں وہ گیپ ملے۔ 65 ٹو مور دین 65% سیل ٹیکس ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ باز نہیں آتے، اور ہر طرح سے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مختلف اداروں سے مل کے لوٹ مار بھی کر رہے ہیں اور حکومتی اثاثے بھی کھا رہے ہیں۔ تو حامد صاحب جس طرح بتا رہے ہیں، اس طرح عام صارف جو ہے وہ تو بڑا متاثر ہوگا۔ دیکھیں جی، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، اور جب تک آپ اپنے ہر شہری کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اور آج کل جو دور ہے، کم سے کمزور سے کمزور اور غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ ضرور کچھ نہ کچھ کرتی ہے، لیکن یہ مافیا، پیپر مافیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ تمام مسائل جو ہیں یہی کھا جاتے ہیں۔ مطلب
شہباز شریف صاحب کے دور میں ایک سلسلہ چلا تھا کہ فری آف کاسٹ آپ کی بکس اور کاپیاں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے عوام کا پیسے سے وہ تقسیم کرتے تھے. اور ٹیکسٹ بک بورڈ بھی جو سپلائی، یہ مافیا ان سے بھی مل کے وہ سارا لوٹ مار کا بازار گرم کیا رکھا ہے. اور جب یہاں سے پیپر لگے گا تو آٹومیٹیکلی ریسائیکل جو پیپر ہے اس کی ڈیوریبلٹی نہیں ہے، وہ جلدی پھٹ جائے گا. اور بچوں کو جب آپ ریسائیکل پیپر دیں گے اس میں چھپی کتابیں یا کاپیاں تو ود ان منتھس وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ پیور جو پلپ کا پیپر ہے وہ پرلونگ کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. سیکنڈ، جب آپ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ پیپر نہیں استعمال کر سکتے تو آٹومیٹیکلی شارٹیج کریٹ ہوتی ہے. جب شارٹیج کسی چیز کی کریٹ ہوگی تو اس میں انویسٹر گھستا ہے. انویسٹر گھسے گا تو آٹومیٹیکلی پھر جو لوٹ مار ہوتی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی. تمام ادارے جتنے بھی چیک اینڈ بیلنس والے ہیں، آج کل تو ویسے ہی جب پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہر ادارہ تباہ ہو گیا ہوگا. تو آٹومیٹیکلی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، لوٹ مار جاری ہے. اور یہ مافیا لوٹ رہا ہے دن، اور عام لوگ جس نے ایک کاپی یا ایک کتاب خریدنی ہے اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے. تو اس سے تو ہمارے ملک کی معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان ہے. تو سارا کچھ بتا دیا. تعلیم کے بغیر تو آپ سمجھیں نا ترقی نہیں ہو سکتی. وہ ایک غریب آدمی جو وہ مشکل 10-15-20 ہزار اس کا کھانا بھی، لیکن وہ بچوں کو تعلیم دلوا رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے گورنمنٹ کے اسکولوں کی کیا حالت ہے. تو وہ بیچارہ کہاں سے کر رہا ہے جب اس پہ بھی یہ ہے. تو رائے یہ کہ یہ مالکان، اور ہم تو شور مچا رہے ہیں. میں بھی 25 سال سے ہوں لاہور چیمبر میں، اس کے پلیٹ فارم سے یہ باتیں کرتا ہوں. آج بھی ایز اے ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر بات کر رہا ہوں کہ پوچھیں، کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے، سب لوٹ رہے ہیں. اچھا خامد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس کے، تو چیمبر آف کامرس اپنی کمیونٹی کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، چیمبر آف جو کامرس ہے اس میں ٹریڈ اور انڈسٹری دونوں کے نمائندے شامل ہیں. مور دین 32 ممبرز ہیں جو سیٹنگ ہوتے ہیں. اس میں ٹریڈرز بھی ہیں جیسے میرے جیسا بندہ بھی ہے، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے کے مفاد میں مل کے کام کرتے ہیں. اور چیمبر کا جو اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں آپ ایز اے ایگزیکٹو ممبر میں سمجھتا ہوں بہت پاور ہے. آپ جو بھی اپنی پرپوزل دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی بھی آفیشیل آتا ہے، یہ باتیں میں ان کے سامنے بھی کرتا ہوں. تو لیکن یہی ہوتا ہے کہ جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں، بعد میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہی ہے جو ہو رہا ہے وٹ ایور اٹ میں بھی. اور یہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اور بیوروکریسی تو آپ کو نچاتی ہے، وہ ویسے ہی نچاتی ہے. اور جب ان حالات میں ہوں گے کہ سارے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو عوام کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا خامد صاحب، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے فیلڈ سنبھالی ہوئی، آپ مختلف جگہ پہ بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے کے حالات جو موجودہ حالات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کہ جی اب تو ورس ہے. دیکھیں نا اب تو جو حالت ہے، اب تو آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اس میں تو ٹوٹل بیوروکریسی جو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے پاس پاور ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس والی، وہ بھی اینڈ ہے. وہ آپ کو ڈیلی یوزز چیزیں نہیں مل رہی نا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اور اس کو جو لوگ سٹاک کرتے ہیں اس کے بعد مس یوز کرتے ہیں، ڈبل سے ٹرپل کر رہے ہیں، اور ان کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ کوشش کریں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ہمارے جیسے نمائندے ہیں چیمبر کے، اس کو ساتھ ملائیں، اب بھی سی سی آئی کو ساتھ ملائیں. اب تو ہمارے گروپ کے شیخ عرفان صاحب از دی پریزیڈنٹ آف ایف بی سی سی آئی، اور میں 6 مرتبہ ایگزیکٹو ممبر ایف بی سی سی آئی بھی رہ چکا ہوں، اور ایک دفعہ میں نے الیکشن بھی لڑا. تو آٹومیٹیکلی ہر جگہ تک میں نے آواز بلند کی ہے. لیکن وہ اتنا مافیا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ بریف کیس لے کے لوگ اسلام آباد کے چکر لگاتے رہتے ہیں. کیسے ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. لیکن یہ ہے کہ ہم حق سچ پہ بول رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے تمام ادارے کم از کم یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح تعلیم دلوائیں. اور جو یہ کاپیاں کتابیں ہیں اور جو انگریڈینٹس ٹو ایجوکیشن جیسے پینسلیں، کاغذ، وہ دیکھیں کتنی مہنگی ہو گئی. اب تو وہ تختی کا دور بھی چلا گیا اور سلیٹ کا بھی. جب ایک ہی تختی اور ایک ہی سلیٹ سے سارا کام چلتا تھا. وہ ماں باپ جو روزانہ بچہ ایک
کاپی لے جا کے پھاڑتا ہے, ربڑ گھما دیتا ہے, پینسل گھما دیتا ہے, تو آٹومیٹیکلی از اے مزریبل کنڈیشن کہ وہ کس طرح یہ تمام چیزیں پورے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولوں کی فیسوں کی حالت ہے وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے کم از کم ایک اسپیشل کمیٹی بنانی چاہیے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس رہے. خامد صاحب میں چاہوں گی لاسٹ پہ کچھ ہم لوگوں کو اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, یہ تو قدرت کا قانون ہے, آپ سچ پہ رہیں اور سچ بولتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ حق سچ کی فتح ہوگی. شکریہ بہت بہت. جی تو ناظرین, آپ نے حامد سعید بٹ صاحب کی باتیں سنی اور جو موجودہ حالات ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو اور تمام چیزوں کے بارے میں جو چیزیں بتائیں اور بریف کیا. یہ ہے کہ ان کی باتیں سن کے اگر کوئی ایکشن لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پہ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. آپ لیتے ہیں آپ سے اجازت, رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.